إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة لا تثريب عليكم اليوم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز و مکرم حاضرین، آج کا جو ہمارا منظرنامہ ہے، ہماری اور آپ کی عالمی صورتحال ہے. ہم جس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ساری دنیا کی تمام باطل طاقتیں ہمیں اور آپ کو مٹانے میں لگی ہیں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کس طرح مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے، کس طرح مسلمانوں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینک دیا جائے، اور مسلمانوں پہ طرح طرح کے الزامات گڑھتے ہیں. حالانکہ اگر ان الزامات کا جائزہ لیا جائے تو سارے کے سارے الزامات انہی کے اوپر چلے جاتے ہیں. انہی کا لگایا ہوا ایک الزام ہمارے اور آپ کے اوپر، ہماری شریعت کے اوپر ارہاب کا ہے. ہماری شریعت کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا، وہ الزام ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کا الزام ہے.
کہ نعوذ باللہ یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام ظلم و بربریت کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام لوگوں کو مارنے کاٹنے بموں سے اڑا دینے کا نعوذ باللہ کام کرتا ہے۔ اسی دعوے کو سامنے رکھا جائے اگر، اور قرآن مقدس کے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو مختصر یہ کہہ لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر امن کی دعوت دینے والا، شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر شانتی اور پیس کی دعوت دینے والا اس کائنات میں کوئی مذہب نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی علم نہیں ہے جو سب سے زیادہ امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہو۔ اسی کی چند مثالیں اور اسی کی چند تعلیمات آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے ایک انسان کو اتنا مقام بخشا، اللہ رب العالمین نے بندوں کو اتنا مقام بخشا، اور اس مخلوق کو یعنی انسان کو مقام بخشتے ہوئے سورہ اسراء کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے مقام اور اسے عزت عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا كُلُّهُم مِّنْ آدم وَآدَمُ مِّن تُرَابٍ، اے لوگوں یاد رکھو، ایک دوسرے کو نیچے سے اوپر کرنے والوں، ایک دوسروں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھنے والوں، یاد رکھو کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ لا فضل لعربی ولا اجمی، یاد رکھنا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے، کسی کو مقام بخشا ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے قتل کو اتنا سخت گردانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس کے اوپر ہتھیار اٹھایا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا ہے، اس نے پوری انسانیت کو موت کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو کسی نے موت کے گھاٹ سے بچا لیا، قتل کرنے سے بچا لیا، اس کی جان کو بچا لیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا انسان ساری کائنات کے لوگوں کی جان کے بچانے کی مانند ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اے لوگوں تم ایک دوسرے کو آپس میں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اے لوگوں جن لوگوں کے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم کسی کے ناحق خون کو بہاؤ، کسی کے ناحق خون کو بہانا شریعت اسلامیہ نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کو جو سماج اور معاشرے کے اندر برائی پھیلاتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور سماج اور معاشرے کے امن و سکون کو غارت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو تو شرعاً اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور سماج اور
معاشرے کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، امن کو بدامنی میں پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یقتلوا ان یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او فی الارض۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ایسے لوگوں کے ناک کاٹ دیے جائے، ایسے لوگوں کے کانوں کو کاٹ دیا جائے، اور ایسے لوگوں کے پیر کو کاٹ دیا جائے جو لوگ سماج اور معاشرے کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ سماج اور معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے، اے لوگوں تم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو، لوگوں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے اللہ کے بلانے میں تمہیں لوگوں کو اپنے دین میں لانے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، اے لوگوں دین کے اندر ذرہ برابر بھی زبردستی نہیں ہے۔ اسی شریعت پر دہشت گردی کی تعلیم لگائی، جو الزام لگایا گیا، اسی شریعت کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ساری کائنات کے اندر بدنام کیا گیا۔ لیکن آج وہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے شریعت مطہرہ پر دہشت گردی کا لیبل لگایا، آج جو لوگ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ شریعت اسلامیہ امن کا دائی ہے، وہی لوگ اپنے پارلیمنٹ کے افتتاح قرأت قرآن سے کرتے ہیں، وہاں کی وزیر اعظم السلام علیکم امن کی دعوت دیتے ہوئے اپنے پارلیمنٹ کا افتتاح کرتی ہے۔ وہی لوگ جن لوگوں نے شریعت اسلامیہ پر الزام لگایا، آج مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزام لگانے والے، مسلمانوں پر ارہاب کے الزام لگانے والے، یہ مسلمانوں کو خوخار ثابت کرنے والی قومیں یہ بتائیں کہ اگر مسلمان خوخار ہوتا، مسلمان لوگوں کو قتل کر دیتا، مسلمان لوگوں کی جانوں کا پیاسا ہے، تو آج جو مسجدوں کے اندر عملے کون کرا رہا ہے؟ مسجدوں کو جو ہے مسجدوں کا تقدس اگر مسلمان نہیں کر سکتا تو بتاؤ کہ مسجدوں کے اندر لوگوں کے جانوں کو کون لے رہا ہے؟ لوگوں کو کھلے عام سرے عام قتل کون کر رہا ہے؟ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو کیا اپنی پاکیزہ مسجد پر وہ گولیاں چلاتا؟ کیا اپنی پاکیزہ مسجد پر مسجد کے اندر جا کر 50 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا؟ شریعت اسلامیہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منع فرما دیا۔ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا اگر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے والوں یہ جانتے ہو کہ اسلام کو تم نے کس کس انداز سے بدنام کیا ہے تو یاد رکھنا وہ اسلام تعلیم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے لوگو شریعت اسلامیہ پر اس طرح کے تم نے الزامات گڑ لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیم یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے اے مسلمانوں لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، تم ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، تم غیروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان پادریوں کو برا بھلا مت کہو جو اپنے مقام کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان عبادت گاہوں کو برا بھلا مت کہو جس میں غیر اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا مت کہو نہیں تو وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ رب العالمین نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے وہ تمام راستے بند کر دیے، وہ تمام طریقے بند کر دیے جو آپسی دشمنی کے راہ بننے والے ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جنگ کرانے والے ہوں، تمام راستوں کو شریعت اسلامیہ نے بند کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یاد رکھو کہ باطل طریقے سے جب مال کھاؤ گے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کھاؤ گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمنی کا سبب بنے گا جس سے آپس میں خوریزی ہوگی۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحمہ اللہ، جو انسان ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتا ہے، دوسروں پر شفقت نہیں کرتا ہے،
اللہ رب العالمین ایسے انسان پر شفقت نہیں کرتا ہے. جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو. وہ اسلام کہتے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے. وہ اسلام جس نے جانوروں کے حقوق کے تعلق سے بتلایا کہ ایک عورت نے ایک عورت کو صرف اس بیس اور بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کر باندھ رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیتی تھی، نہ اسے پینے کے لیے پانی دیتی تھی، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو کھا لے. وہ مر گئی بلی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. اسی طریقے سے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے جنت دیا. کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ایک کتا جو پیاسا تھا کنویں کے سامنے اپنی زبان کو نکال رہا تھا، اس آدمی نے دیکھا اور اس کنویں سے پانی نکال کر اس جانور کو پلا دیا. جانور کی پیاس بجھانے پر، جانور کو پانی پلانے پر شریعت اسلامیہ جنت کی بشارت دیتی ہے. یہ کیسے دہشت گردی کی، یہ کیسے ظلم و بربریت کی، یہ کیسے وحشت و درندگی کی، یہ کیسی آپسی انتشار کی دعوت دے سکتی ہے. شریعت اسلامیہ آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے. شریعت اسلامیہ آپسی تعلقات کو استوار کرنے کی دعوت دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمانی فرما دیا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اے لوگوں یاد رکھو، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کا اخلاق اور جس کا کیریکٹر سب سے بہتر ہو. وہ انسان سماج کے اندر، وہ انسان معاشرے کے اندر سب سے بہتر ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اسی طریقے سے آپسی دشمنی کے اسباب کو بند کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو. وہ اسلام جس نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے آپ کا، ہر آدمی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، کسی کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ اسلام فرماتا ہے کہ اے لوگوں لتودن الحقوق الی اہلها، اے لوگوں تم آپسی تعلقات جو ہیں، آپسی ایک دوسرے کے حقوق جو باقی رہ گئے ہیں، آپسی حقوق کو اپنی وفات سے پہلے ادا کر دو، نہیں تو قیامت کے اندر معاملہ کیا ہونے والا ہے. معاملت جو ہے قیامت کے اندر ہمارا اور آپ کا انجام وہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں آپسی حقوق کو ادا کر دو. اللہ رب العالمین قیامت کے دن بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے جو ہے بدلہ دلائے گا. آپسی تعلقات کو اتنا مضبوط کرنے کی تعلیم شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور خود ہمارے اور آپ کے رسول جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ نبی پھر آپ کی اور اسی طریقے سے معاشرے کے امن و شانتی کی غارت گری کی تعلیم کیوں دے گا؟ اسی نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اے لوگوں رب العالمین نے مجھے سختی کرنے والا، رب العالمین نے مجھے آپس میں ایک دوسرے کو سخت ہونے والا اور تشدد پسند بنا کر نہیں بھیجا ہے، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے معلما و میسرا. اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے بھیجا ہے. لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مجھے لوگوں کے اوپر آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ
والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اس کے دوسرے بھائی محفوظ ہو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہو، نہ زبان سے کسی کو الٹے سیدھے کلمات کہتا ہو۔ وہ اسلام دہشت گردی کی، وہ اسلام امن و شانتی کو غارت گری کرنے کی تعلیم کیوں دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نبی نے ظلم و ستم کے تمام راستوں کو بند کر دیا، کیونکہ ظلم و ستم کے تمام راستے، دہشت و تشدد کے تمام راستے ہمارے اور آپ کے یہاں جو اسباب پائے جاتے ہیں، ایک تو ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، دوسرا زبان کے ذریعے ہوتا ہے، آدمی گالی دیتا ہے، آدمی الٹے سیدھے کلمات کہتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے کسی کو پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کو مارتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرما دیا۔ شریعت اسلامیہ نے عقل کی حفاظت کی خاطر جو اسلام کے 5 بنیادی مقاصد میں سے ہے، شریعت اسلامیہ کے 5 مقاصد میں سے ہے کہ شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی لیتی ہے۔ ایک تو نفس کی یعنی جان کی، ناحق قتل کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کسی کے مال کو ہڑپ لینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ دین کی حفاظت کی گارنٹی لیتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ جہاں دین کی حفاظت کی گارنٹی لیتی ہے، وہیں پر عقل کی حفاظت کی گارنٹی لیتی ہے، اور عقل کو زائل کر دینے والے، عقل کو ختم کر دینے والے تمام تر اسباب کو شریعت اسلامی حرام قرار دیتی ہے۔ عقل کو زائل کر دینے والے، عقل کو مٹا دینے والے چیزوں کو منع کرتے ہوئے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور خمر یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا، ایک اصول بتلا دیا کہ ماسکر کثیر ہو فقلیل حرام، جس کا زیادہ حصہ لوگوں کو نشے میں مبتلا کر دے اس کا تھوڑا سا بھی حصہ جو ہے حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان سے پڑھے ہوئے تابعین اعظام جن کے بارے میں آتا ہے حضرت ربیع بن عامر نے جب رستم کے دربار میں گئے تھے، جب رستم کی دربار میں گئے تھے، اس کے بعد ربیع بن عامر سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے لوگوں، بعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اے لوگوں، رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی پر لایا جائے، اور وہ راستے لانے کے بالکل امن والے ہونے چاہیے، بالکل سکون والے ہونے چاہیے، آپسی مرضی ہونی چاہیے۔ جو شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہو کہ یا بادر اذا طبخت مرقتن فاکثر ماءها وتعاهد جیرانکا، اے ابو ذر تم جو ہے کیا کرو، اور جب سالن بناؤ تو سالن کے اندر پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ وہ شریعت اسلامیہ دہشت گردی کی، تشدد کی، ظلم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جس شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کا قتل کر دینا ساری کائنات کے ختم ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی اسلام نے یہ تعلیم دی اول ما يقضى بین العباد، اول ما يقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اے لوگوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونے والا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہو،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم جو کیے ہو، یا اسی طریقے سے اگر کسی کے خون کو بہائے ہو، ناحق قتل کیے ہو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس چیز کا سوال کرنے والا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، اے لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کے مال یا اسی طریقے سے کسی کی عزت کو اچھالنا، اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کسی کے قتل کو حرام قرار دیتی ہے، اور ایسے انسان کو مسلم سماج اور معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیتی ہے جو لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہو، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہو، اور اسی طریقے سے لوگوں کو قتل کرتا ہو، خون کرتا ان کا۔ اسی طریقے سے چند باتیں بتا کر بات ختم کی جا رہی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ماحول میں جبکہ فریقین آپس میں سامنے والے دوسروں کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، سامنے والا چاہتا ہے کہ میں اسے ختم کر دوں، جان سے اڑا دوں، کب موقع ملے کب اسے ختم کر دوں، اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع، اے لوگو یاد رکھو تم غداری مت کرنا، اسی طریقے سے تم دھوکہ دھڑی مت کرنا، کسی کو دھوکے سے مت قتل کرنا، اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ناک اور ہاتھ کو اس کے کان کو مت کاٹنا، اس کا مطلع مت کرنا، اور نہ چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، نہ بزرگوں پر بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانا، تم ان سے قتال کرنا، تم ان سے لڑائی کرنا جو تم سے لڑائی کرنا چاہیں، اور شریعت اسلامیہ کسی بھی معاملے میں جنگ و جدال میں پہل کرنے کی تعلیم نہیں دیتی ہے، جب سامنے والے سے ظلم ہو تب جوابی کارروائی کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں، وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو مارا اور پیٹا گیا، انہیں ستایا گیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اسی جگہ پر وہی مکہ جہاں پر آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا دوبھر کر دیا گیا، اسی مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، کہتے تھے اے مکہ تو مجھے اس کائنات میں سب سے عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اسی مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو وانٹڈ قسم کے تھے سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، محمد تو پوری پاور میں آ گئے ہیں، محمد تو پوری میجورٹی میں آ گئے ہیں، آج ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تمہیں معاف فرما دیا گیا، جاؤ تمہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اسے معافی ہے، جو فلاں جگہ چاہے جائے اسے معافی ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو آپ نے نام لٹکا دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو ایسی صورت حال میں ہمارے اور آپ کو پر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم اور آپ نے جب جان لیا کہ اسلامی تعلیمات سراپا امن کی تعلیم دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، سماج اسلامی تعلیمات ایک
دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتے ہیں، تو ایسے وقت پر جب ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری مساجدوں کے اندر حملے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ مساجدوں کو لازم پکڑیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ مساجدوں کو بنانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ مساجدوں کے اندر عبادتوں کو قائم کرنا، مساجدوں کو آباد رکھنا، یہ اہم کام ہے۔ اور اسی لیے مساجدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، تاکہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں سے جو غفلت برتے ہیں اللہ کے واسطے نمازوں کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے واسطے اللہ کی عبادت کی طرف چلے آئیں۔ نہیں تو جس طریقے سے ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری مساجد غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ ہوتی چلی جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مساجد کو آباد کریں، مساجد کی حفاظت کریں، اور مساجد کی حفاظت اس کے اندر عبادت کرنے سے، اس کو آباد کرنے ہی سے ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے اخلاق کو منور کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم اور آپ اپنے اخلاق کو اسلامی تعلیم کے ڈھانچے میں ڈھالیں اور اسلامی تعلیمات سے اپنے اخلاق کو منور کریں، تاکہ دیکھ کر لگے کہ کتاب و سنت عامل جا رہا ہے، دیکھ کر لگے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے والا جا رہا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا جا رہا ہے۔ اور ہم پر جس طرح ہمارے اخلاق پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح ایک انگریز مستشرق نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے اسلام سے کوئی چڑ نہیں ہے، بلکہ مجھے کرنٹ اور حالیہ موجودہ مسلمانوں سے دشمنی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت میں ڈھالنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔